سبحان اللہ، رحمت عالم جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکات، آپ کے صحابہ بیٹھے تھے تو بیٹھ کے تذکرہ کر رہے تھے سارے صحابہ، ایک دوسرے کو کہتے گئے، ایک بولا یار اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، دوسرا بولا اللہ نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، تیسرا بولا اللہ نے حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، چوتھا بولا آدم کو صفی اللہ بنایا۔ جب یہ صحابہ کے درمیان یہ بات ہوئی نا، پوری توجہ چاہتا ہوں، تو اتنے میں میرے سرکار آ گئے، آپ نے آ کر سب کی بات سنی، سننے کے بعد فرمانے لگے، فرمایا ابراہیم خلیل اللہ ہے، یہ بالکل صحیح ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، یہ بالکل صحیح ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، پوری توجہ چاہتا ہوں، یہ بالکل صحیح ہے، آدم صفی اللہ ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ فرمایا اب سنو، اللہ وَأَنَا حبیب اللہ، فرمایا وہ باقی جتنے بھی ہیں نا، کوئی خلیل اللہ، کوئی روح اللہ، کوئی کلیم اللہ، کوئی صفی اللہ، فرمایا سن لو میں محمد حبیب اللہ۔ ایک جگہ پہ میں نے یہ حدیث پاک بیان کی تو ایک صاحب کہنے لگے حضرت آپ لوگوں کو یہی مسئلہ ہے، آپ سرکار کو رب سے ملا دیتے ہو۔ اب یہ بات آپ سنیں، پھر جواب سنیں اور آپ کا عقیدہ روشن ہوگا، کیونکہ آج جمعہ ہے نا اور میں چوتھا خطاب کر رہا ہوں، چوتھا کر رہا ہوں، اور آپ ایسے سست ہو کے بیٹھے جیسے آپ نے 10 کیے ہوں۔ بولے پیار سے سبحان اللہ، بولے محفل میں آئے ہیں تو اپنا حصہ ڈال کے جائیں۔ اب سنیں، بات سنیں، اللہ آپ کی مسکراہٹ کو سلامت رکھے، میرے مصطفیٰ کی حدیث سنیں۔ تو مجھے کہنے لگا آپ کو مسئلہ کیا ہے، آپ جو ہے نا سرکار کو، توجہ، آپ سرکار کو رب سے ملا دیتے ہو، آپ شرک کرتے ہو۔ میں نے کہا سن، ہم شرک نہیں کرتے، ہم مصطفیٰ کا میلاد بیان کر کے شرک کو ذبح کرتے ہیں۔ کہہ رہے کہ کیسے؟ میں نے کہا سن، رب وہ ہے جس کی شان ہے لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو پیدا کیا نہ اللہ کو کسی نے پیدا کیا، یعنی اللہ کا میلاد، اللہ کی ولادت نہیں ہوئی، رب کی ولادت نہیں ہوئی، رب ہے وحدہ لا شریک۔ میں نے کہا مصطفیٰ کی تو ولادت ہوئی۔ بات کو سمجھیں، شور نہ کریں، بات سمجھیں، بات کو سمجھیں، سنیں حضور کے غلاموں، اللہ کی ولادت نہیں ہوئی، جس کی ولادت ہوتی ہے وہ خدا نہیں ہوتا، جس کی ولادت نہیں ہوتی وہ خدا ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کا میلاد بیان کر کے ہم تو جناب والا شرک کو ذبح کرتے گئے۔ رب وہ ہے جو لم یلد ولم یولد ہے، مصطفیٰ وہ ہے جس کا میلاد ہوا ہے۔ اب ایک بات تو ہو گئی، علمی بات، اب آپ سارے حضور کے غلام عشاقان مصطفیٰ بیٹھے گئے، ایک جملہ آپ ساروں کی سماعتوں کو نظر کرتا ہوں، سنیں حضور کے غلاموں، میں نے کہا ہم شرک نہیں کرتے، شریک جو ہوتا ہے نا، شریک، سرکار اللہ کے شریک نہیں، اللہ کے حبیب ہیں۔ اب بات کی لطافت کو سمجھنا ہے، بات کی لطافت کو، اکثر محفلوں میں بول بول کے میری آواز ایسی ہو گئی ہے، لیکن آپ جملے سمجھیں۔ میں نے کہا جو شریک ہوتا ہے نا وہ آدھے حصے کا مالک ہوتا ہے، وہ آدھے حصے کا، قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما ہے، آپ زیارت کر رہے ہیں، آپ حضور کے سارے غلام تشریف لائے ہیں، اب سنیں جملہ سنیں، جو شریک ہوتا ہے وہ آدھے کا مالک ہوتا ہے، حصے دار ہوتا ہے۔ میں نے کہا سرکار شریک نہیں، سرکار اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں۔ جملہ سننا، شریک آدھے کا مالک ہوتا ہے، حبیب سارے کا مالک ہوتا ہے۔ سرکار شریک نہیں، سرکار حبیب ہیں۔
سرکار اللہ، اور اس لیے اعظم چشتی کہتے ہیں اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے گئے. اگر آپ کہیں تو پھر پڑھتا ہوں میں یار. اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے گئے، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے گئے. اب سنیں، یہاں پر میں ایک بات پیش کرتا ہوں. شریک ہوتا ہے نا، وہ آدھے کا مالک ہوتا ہے. حبیب آدھے کا نہیں، حبیب پورے کا مالک ہوتا ہے. حبیب سارے کا مالک ہوتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، علی کے نام پہ ایسے بولیں گے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، بات مشہور ہے لیکن عقیدہ جو میں دینا چاہتا ہوں، حبیب سارے کا مالک ہوتا ہے، شریک آدھے کا. اب جملہ سننا، میں نے کہا علی پاک کی ہو گئی نماز قضا، نماز عصر قضا ہو گئی، سرکار گود میں ہے. علی پاک کی نماز قضا ہو گئی، سرکار گود میں ہے. اب میرے آقا کی آنکھ کھلی نا. اب حالانکہ عصر کے بارے میں قرآن میں تاکید ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، فرمایا نماز کی حفاظت کرو اور صلاۃ وسطی کی یعنی عصر کی درمیان والی نماز کی. اب مغرب اور عشاء، ظہر اور فجر کے درمیانی عصر ہے، عصر ہے. اب یہ قرآن میں تاکید ہے. علی پاک نے سرکار کو گود میں لٹائے بیٹھے گئے، سورج غروب ہو گیا، سورج غروب ہو گیا، نماز نہیں پڑھی. اب ٹھیک ہو گیا. اگلا جملہ سنیں، سرکار کی آنکھ کھلی، آپ نے دیکھا، فرمایا علی پریشان کیوں بیٹھا ہے؟ حضور نماز نہیں پڑھی. فرمایا قضا پڑھنی ہے کہ ادا؟ فرمایا قضا پڑھنی ہے کہ ادا پڑھنی ہے؟ حضور قضا تو تب پڑھوں کہ آپ نہ ہو، آپ بھی ہو پھر بھی قضا. حضور قضا، فرمایا آپ ہو پھر بھی قضا. اب جملہ سننا، جو شریک ہوتا نا وہ آدھے کا مالک ہوتا ہے، حبیب سارے کا مالک ہوتا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا ادا پڑھنی ہے نا، ادا پڑھنی ہے جی. سرکار نے ایسے کیا بلا تشبیہ، آپ نے اشارہ کیا، سورج آ گیا واپس. رب نے نہیں فرمایا، فرمایا محبوب کیا کر رہا ہے؟ محبوب سورج تو غروب ہو چکا ہے، یہ میرا حکم ہے، یہ امر ربی ہے. سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے. جملہ سننا حضور کے غلاموں، سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے. فرمایا محبوب آپ اس کو مغرب سے طلوع کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ فرمایا محبوب رب نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا محبوب ہم مغرب میں غروب کرتے ہیں، تو مغرب سے طلوع کر لے کیونکہ تو حبیب ہے. فرمایا تو مالک ہے. اور اس لیے میرے امام کہتے ہیں اعلیٰ حضرت پڑھوں، فرماتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. مولا علی نے باری تیری نیند پہ نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، حفظ جا تو جان فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے ان کو جان دی، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ دونوں جو کر چکے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض و فروع ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے.